ریسنٹ ہفتوں میں پاکستان نے ایک ایسا فورن پالیسی ڈیسیجن لیا ہے جس کو بہت لوگوں نے نوٹس کیا لیکن کم لوگوں نے پوری طرح سمجھا۔ پاکستان نے اناؤنس کیا کہ وہ غازہ کانفلکٹ سے ریلیٹڈ ایک US لنکڈ پیس انیشیٹو کا حصہ بنے گا جسے عام طور پر بورڈ آف پیس کہا جا رہا ہے اور جو فارمر US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایسوسیٹ کی جاتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان نے جوائن کیوں کیا؟ پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن اس پر کیا کہہ رہی ہے؟ اسرائیل کا ری ایکشن کیا ہے؟ اور آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ آسان اور واضح الفاظ میں سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انیشیٹو اصل میں ہے کیا۔ یہ کوئی ملٹری مشن نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کا آپریشن بھی نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کے فوجی ٹروپس بھیجنے کا سوال بھی نہیں۔ یہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے جس کا مقصد غزہ وار کے بعد امن اور سٹیبلٹی پر بات چیت کرنا ہے۔ اس انیشیٹو کے گولز یہ ہیں: تشدد کو لمبا ہونے سے روکنے کی کوشش، ہیومینیٹیرین مدد کو بہتر بنانا، غزہ کے فیوچر گورننس پر بات چیت، اور ان ملکوں کو شامل کرنا جو انٹرنیشنل لیول پر اثر رکھتے ہیں۔ پاکستان کو اس لیے انوائٹ کیا گیا کیونکہ پاکستان مسلم دنیا میں عزت رکھتا ہے اور پیس ایفرٹس کا تجربہ رکھتا ہے۔ پاکستان کا یہ فیصلہ جذباتی نہیں تھا بلکہ پریکٹیکل سوچ پر مبنی تھا۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ غزہ کے گراؤنڈ سچویشن کو فوج کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان اپنا موقف واضح طور پر رکھ سکتا ہے، انسانی مدد کی حمایت کر سکتا ہے، انٹرنیشنل ڈسکشنز کا حصہ بن سکتا ہے۔ اس انیشیٹو کو جوائن کر کے پاکستان یہ انشور کرتا ہے کہ اس کی آواز سنی جائے، اگنور نہ کی جائے۔ یہ فیصلہ پاکستان کو گلوبل ڈپلومیسی میں ایکٹیو رہنے اور امن کے لیے ڈائیلاگ کو سپورٹ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ بہت سے لوگ پاکستان کے رول کے ساتھ پاکستان آرمی کے رول کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ پاکستان کا رول صرف ڈپلومیٹک ہے، ملٹری نہیں، لیکن پاکستان آرمی کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی پاکستان کی پوزیشن کو اسٹرانگ بناتی ہے، کیونکہ پاکستان UN پیس کیپنگ مشنز میں حصہ لے چکا ہے، آرمی کرائسس مینجمنٹ کا تجربہ رکھتی ہے، پاکستان کو ایک ذمہ دار اور سٹیبل ملک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی غزہ کے فیوچر پر نیگوسیشنز نہیں کر رہی، لیکن اس کی ریپیوٹیشن پاکستان کی بات کو ویٹ دیتی ہے۔ یہ سٹیبلٹی کی بات ہے، کنٹرول کی نہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل اپوزیشن نے اس فیصلے پر کنسرن ظاہر کیے ہیں، لیکن پوری طرح سے اس کی مخالفت نہیں کی۔ اپوزیشن کے بنیادی نکات یہ ہیں: ایسے فیصلوں پر پارلیمنٹ میں زیادہ ڈسکشن ہونی چاہیے، پاکستان کو US لنکڈ انیشیٹوز کے ساتھ احتیاط برتنی چاہیے، اس بات کا خطرہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوں اور انفلوئنس کم۔ اپوزیشن غزہ کے لیے امن کی حمایت کرتی ہے، لیکن ٹرانسپیرنسی اور احتیاط پر زور دیتی ہے۔ یہ بحث ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے۔ اسرائیل کی گورنمنٹ اپنا موقف واضح طور پر بیان کرتی رہی ہے۔ پرائم منسٹر نیتن یاہو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل اپنی سیکیورٹی سے متعلق فیصلے خود کرے گا۔ اسرائیل پاکستان کی اس کوشش کی مخالفت سیدھا طور پر نہیں کرتا، لیکن وہ کسی بھی ایکسٹرنل انیشیٹو پر اپنی پالیسی ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن فائنل فیصلے اسرائیل اپنی اسٹریٹجی کے مطابق ہی کرے گا۔ پاکستان حقیقت میں کیا حاصل کر سکتا ہے؟ یہاں ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنا بہت ضروری ہے۔ انسانی مدد کی حمایت کر سکتا ہے، ڈائیلاگ کو پروموٹ کر سکتا ہے، مسلم دنیا کے کنسرنز ریپرزینٹ کر سکتا ہے، لانگ ٹرم پیس ڈسکشنز کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن پاکستان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، ملٹری ایکشنز کنٹرول نہیں کر سکتا، غزہ کا فیوچر اکیلا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈپلومیسی ہے، سلو، احتیاطی، لیکن پھر بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی ہی نیوٹرل اور واضح انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔